أذهب إلى وادي الجن وبعد إن شاء الله تعالى. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ جگہ وہ ہے جس کو وادی جن کے نام سے بولا جاتا ہے۔ یہ واقعی نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی شان ہے۔ یہ دونوں طرف دو پہاڑ ہے، یہ بہت بڑی اونچی پہاڑ، اور پھر اسی طرف یہ جو پہاڑ ہے، اس کی بیچ والا جو راستہ ہے، یہ ایسے ہیں جیسے کوئی بوتل اگر رکھی جائے اوپر اس طرف کھینچے لے کے جا رہے ہوتی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يدفه لليتامى دفاع هن قلبي له بعد شوكني ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجوه أذهب إلى وادي الجن وبعد إن شاء الله تعالى. أذهب إلى الخندق وقبلتين وقبة. سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يكفيه لليتامى دفاع 150 ريال قدم. سب کی غم خوار کو میرے سرکار کو سب کی غم خوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قرباں سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی جانے کا جانے پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخروں کو علم کے قصروں کو پیکر صبر کو بنت بو بکروں کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نیاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو
دست مدینے میں اللہ فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، ان کے گھر بار کو، عزم کرار کو، فتح بردار کو، فکر و احساس کو، ان کے الماس کو، علم کی پیاس کو، ابن عباس کو، ان کے جانباز کو، ایک دم ساز کو، حبشی انداز کو، اجل آواز کو، نعت کی شان کو، یعنی محی الدین کو، السلام 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 مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی صلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے دوستوں، یہ وادی جن کے نام سے ہے، یہ مقام وادی جن کے نام سے ہے۔ یہاں ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی جن پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ جگہ ایسے ہیں کہ بغیر کسی ڈرائیور کی گاڑی چلتی ہے، اور گاڑی کی اسٹارٹ بند کرتے پھر بھی گاڑی کھینچ کر آگے لے جاتی ہیں۔ اور یہ سے مقام ہے، یہ بڑی بڑی جو پہاڑی ہے، اس طرف پہاڑی ہے، اس طرف پہاڑی ہے، بیچ میں جو روڈ ہے، یہ سائڈ کی جو پہاڑ ہے، اور اس طرف پہ جو یہ پہاڑ ہے، یہ چاروں طرف یہ پہاڑ، اور یہ وادی جن کے نام سے ہیں۔ یہاں بوتل رکھتے ہیں، خود بخود بوتل آگے کی طرف نکل جاتی ہیں، اور یہاں جو ڈرائیور ہے، ڈرائیور گاڑی کو اسٹارٹ بند کر دے، یہ گاڑی چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب کہانی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جنات کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جن نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اسی کے اندر کوئی خزانہ چھپا کر رکھے ہوئے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی مقناطیس ہے ان پہاڑوں کے اندر جو کھینچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وادی جن ہے، ہم نے یہ وادی جن کی یہ سفر کی ہے الحمدللہ۔ یہ چاروں طرف کی جو پہاڑ ہے، اس کی بیچ والا جو روڈ ہے، یہ وادی جن کے نام سے ہے، اور بیچ سے روڈ چلتے ہوئے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہے۔ اور یہ پہاڑوں کی یہ ہے جو ہم نے ابھی اس وقت میں آپ لوگوں کے پاس یہ وادی جن کے نام سے یہاں ہم آئے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے آپ دیکھیں گے، ہم یہاں جو ہے یہ وادی جن کے جو پہاڑ ہے، یہ صرف ٹکلیاں نہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ پہاڑ بہت اونچا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ، قسم بقسم کی یہ پتھریں ہیں، اس میں بڑی قیمتی پتھریں بھی ہیں۔ نہیں معلوم کہ اس پہاڑ کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے کیا کیا خزانہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں معلوم کہ وہ جن کی وادی ہے، یہ جنوں کی وادی ہے، کیا ہے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم یہ عرب کے اندر یہ سارے خزانوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، یہ اللہ کی قدرت کی ایک شان ہے، یہ رب العزت کی قدرت کی شان ہے میرے دوستوں، بہت بڑی بات ماشاءاللہ۔ چاروں طرف کتنی بڑی بڑی پتھریں، کتنی بڑی بڑی پتھریں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی، اور آگے جا کر بعد شوق ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء طاقة فأتى بالنقى وغدا وجوه نيرا مشرقا كان من عطفه حين هذا اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يكفيه لليتامى دفاع حق کے دل کا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ
जगह वो है जिसको वादी जिन के नाम से बोला जाता है। ये वाकई नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की शान है। ये दोनों तरफ दो पहाड़ है, ये बहुत बड़ी ऊंची पहाड़, और फिर इसी तरफ ये जो पहाड़ है इसकी बीच वाला जो रास्ता है ये ऐसे हैं जैसे कोई बोतल अगर रखी जाए ऊपर उस तरफ खींचे लेके जा रहे होती हैं। और अगर यहाँ कोई गाड़ी ड्राइवर बगैर गाड़ी स्टार्ट की बगैर गाड़ी आगे चलते रहते हैं, ड्राइवर सिर्फ स्टार्टिंग पकड़ के रखे हुए होते हैं। तो ये वादी जिन के नाम से है मेरे दोस्तों। कोई कहते हैं कि भाई यहाँ मकनातीस इन पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है, कोई कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े बड़े खजाना यहाँ छुपे, अल्लाह ने खजाना छुपा कर रखा हुआ है। नहीं मालूम कि कौन सी खजाना इन पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है। वाकई बड़े कीमती पत्थर भी यहाँ हैं। ये जो बड़े कीमती पत्थरें हैं, कितने बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस किस्म की सूरत हाल है कि ये जो है ये वादी जिन के नाम से, ये वादी जिन के नाम से है। तो अल्लाह की कुदरत की शान है कि इतने बड़े पहाड़ कि लोग, यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पहाड़ों के अंदर बहुत बड़ी खजानों को छुपा कर रखा हुआ है। आजकल ये सूरत हाल है मेरे दोस्तों, हर तरफ ये देखें ये तार कांटा दिया हुआ है, तार कांटों से बंद किया हुआ है पहाड़। और लोग इससे पहले जाकर लोग अल्लाह की नाम भी लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग अपना अपना हिसाब से एक चीज़ें बना के रखा हुआ है, वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ना, इस किस्म की चीज़ें। तो ये लोग ऊपर जाते थे, जिसकी वजह से सऊदीया हुकूमत, यहाँ की जो हुकूमत है इसको बंद करवा दिया चारों तरफ से। तो ये सूरत हाल है मेरे दोस्तों कि अल्लाह की, वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो पहाड़ों के अंदर कौन सी खजाना छुपा कर रखे हैं ना। वाकई ये कोई जिन्नातों की आबादी थे ना, या फिर ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कोई खजाना छुपा कर रखे हुए हैं। ये रोड बीच में जो दो रोड चल रहा है, तो माशाल्लाह ये दोनों तरफ से रोड चल रहे होती हैं, बीच वाली जो रोड है दोनों तरफ से पहाड़ है। और कहा जाता है कि ये वाकई के वादी जिन की मकाम है। यहाँ लोग आते हैं, सैर के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं, रात को लोग कबाब वगैरह भी पकाते हैं, लोगों के लिए चूल्हा रखा हुआ है जो यहाँ एक पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। लेकिन हमारे मकसद ये नहीं है कि पिकनिक के लिए, हमने ये अल्लाह की कुदरत की शान को दिखाना था कि रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल जलाल ना, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम रब्बुल जुल जलाल इतनी बड़ी पहाड़ों को ना, इसके अंदर कौन सी खजाना छुपा कर रखे हैं लोग आज तक नहीं कह सकते हैं। और यहाँ की जो हुकूमत है उनको भी नहीं मालूम कि बाकी इन पहाड़ों के अंदर कौन सी खजानाएं हैं। सफ़र होगी कि हम जो है इंशाअल्लाह ताला मस्जिद क़िबलतैन आपको बताएंगे, और मस्जिद क़िबलतैन की हकीकत क्या है तो इंशाअल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे।